الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغمومان فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، سامعان اکرام اور عزیزان گرامی، میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ العصر پوری صورت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بتایا کہ ایمان لایا، اس کے بعد فرمایا کہ وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین بھی کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ہر معاملے میں وہ صبر کا دامن تھامے رہے۔ یہ ہوا سورۃ العصر کا ترجمہ۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغمومان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ نعمتان مغمومان فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت ہے الصحہ، یعنی صحت، الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک وقت، فراغت۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لے، یا یہ نعمت جب انسان سے اللہ تعالیٰ واپس لے لے، تب انسان کو اس نعمت کی قدر ہوگی۔ ورنہ جب تک انسان کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہے، جب تک اس نعمت کو استعمال کر رہا ہے، اسے کبھی ایک پل کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت بھی دے رکھا ہے کیا۔ کسی غریب سے آپ پوچھئے کہ پیسے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کسی بیمار سے پوچھئے صحت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہی حالت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صحت دے رکھا ہے، اس صحت کی ہم قدر نہیں کرتے۔ جب تک انسان صحت مند ہے تب تک یہ سوچتا ہے یہ دنیا میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ سلطنت میری ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے اکڑ کر چلتا ہے، اور وہ ایسا سوچتا ہے کہ بس کہ وہ سوچتا ہے کہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں ہی اس کا مالک ہوں۔ جب تک اس کے جسم میں خون کی روانگی ہے، صحت میں توانائی ہے، اور جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، یہ جو صحت اللہ نے تجھے دی ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کے تعلق سے ان بیماروں سے پوچھو جو آج کسی ہسپتال کے بیڈ میں پڑا ہوا ہے، کئی قسم کی بیماریوں سے وہ جوجھ رہا ہے، اور ڈاکٹر اس سے لاکھوں کروڑوں روپے مانگ رہے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، کوئی اور کسی بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کی فیملی، اس کے بیوی بچے اپنے اس مریض کو لے کر بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ تو اگر تم صحت کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان ہسپتالوں کے پاس جا کر ان مریضوں سے پوچھو جو آج یعنی ہسپتال کے ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ان کی زندگیوں کے حال ان سے جا کر پوچھ لو کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ الصحت والفراغ۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو وقت ہے، وقت یعنی جو خالی وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب تک آپ کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، جب تک اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کے والدین زندہ ہیں، تو یہ وقت کو آپ غنیمت سمجھ کر چلیے۔
ورنہ جب آپ کے سر پہ ذمہ داری آ جائے گی بیوی بچوں کی، اپنے اولاد کے، ان کو کما کر کھلانا، ان کے پیٹ کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو لے کر چلنا، ان کی زندگی کو گزارنا، یہ سب جب ذمہ داری آپ کے سر پہ آ جائیں گی تو آپ اس وقت اپنے آپ کو ایک عجیب کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ یار پہلی کی والی زندگی تو اچھی تھی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان جب اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہے، جب وہ خالی وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو بعد میں جب اس کو جو وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس وقت کی قدر کیجئے۔ یہ وقت اللہ نے جو ہمیں دیا یہ بہت بیش قیمتی وقت ہے میرے بھائی۔ جو وقت ابھی گزر رہا ہے، کیا پتا کہ ابھی ہم دنیا میں ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد پتا چلا کہ وہ ابھی قبر میں ہے۔ تو وقت جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، چاہے وہ بچپن کا وقت ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، یہ وقت بھی بہت قیمتی چیز ہے، بہت انمول چیز ہے۔ ہمارے اسلاف اکابر اور خاص کر کے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وقت ایک برف کے مانند ہے، جس طرح سے برف تیزی سے پگھل رہا ہے اسی طرح سے وقت بھی انسان کا پگھل رہا ہے۔ اے انسان، اگر تم چاہتے ہو تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ برف جس طرح سے پگھل رہا ہے اس طرح تمہاری زندگیاں بھی پگھل رہی ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو، غلط چیزوں میں، غلط راستوں میں، موبائل کو دیکھنے میں، فلم میں، ناچ میں، گانے میں اور دوسری تمام خرافات میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو، ورنہ جب یہ وقت تم سے چھین لیا جائے گا تو تم اس وقت افسوس کرو گے۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ بہت مشہور کہاوت ہے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد انسان افسوس کرتا ہے، کاش کہ میں ایسا بھی کر لیتا، کاش کہ میں ایسا بھی کر لیتا، میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، مگر اس وقت صرف انسان زبان سے بول ہی سکتا اور کر کیا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے، اس نصیحت کو ہمیں اپنے دامن گیر کر لینی چاہیے، اپنے دامن سے اس کو باندھ لینی چاہیے کہ جو آقا ہمارے نبی نے جو نصیحت کی وہ نصیحت بہت ہی قیمتی اور زرخیز نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی جو بات بتا دیے وہ سونے کی لکیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمت ایسی ہے جس کے تعلق سے چاہے جب بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، ایک صحت اور ایک وقت، ایک فراغ وقت۔ اس کے تعلق سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے، صحت کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ہماری صحت کو چھین لے اور ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کر دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے۔ اللہ بیماری جیسی چیزوں سے ہمیں بچائے، کیونکہ آج کل ایک انسان کا بیمار ہونا بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان گھر والوں سے پوچھئے جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، آج وہ اس مریض کی خدمت کرتے کرتے انسان کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے، حالانکہ بیماری ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، مگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو اللہ نے جو وقت اور صحت دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو قرآن کریم کی سورۃ العصر کو میں نے تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ وقت تمہارا جو گزر رہا ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کرنا، خود بھی قدر کرنا، لوگوں کو اس وقت کی قدر کرنے کی تاکید کرنا، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہر وہ کام ہوتے ہیں۔ روزے بھی ہم وقت کے اندر رکھتے ہیں، نماز بھی ہم وقت کے اندر پڑھتے ہیں، اور تمام جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں سب وقت کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وقت کی قدر کیجیے۔ اور اس سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری تعریف بیان کی ہے۔ بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو بات بھی کہی ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں، ایک وقت اور ایک صحت، وہ دونوں چیزیں ہم سب کے اوپر ہمیشہ سایہ فکن رکھ۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں اللہ ان سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔